بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی محترم دیکھنے والوں اور سننے والوں، میں بہزاد جاذب آپ کے سامنے اپنے یوٹیوب چینل ویجے اردو کے ساتھ، اور ہمیشہ کی طرح میری ابتدا میں خالق کائنات کے حضور دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور آپ کے پیاروں کو ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھے۔ آج 12 ربیع الاول کا بابرکت دن بھی ہے اور آقا نامدار آقا دو جہاں کی دنیا میں آمد ہے، تو آمد کا دن ہے۔ اس مبارک موقع پر بھی میں مالک کے حضور دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ سب کی مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرمائے، اور بالخصوص جو اس وقت ملک کے اندر یہ ابتلا ہے سیلاب کی، اس سے تمام اہل وطن کو نجات حاصل ہو۔ دیگر جو بھی آفات ارضی و سماوی جن کا مکسر شکار رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے بھی ہمیں اپنی پناہ عطا فرمائے۔ ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یہ بھی عنایت کر دیجیے گا۔ کافی دیر کے بعد، بڑے لمبے عرصے کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے، اور یقیناً تعویلات ہوتی ہیں، میرے پاس بھی ہیں کہ بے حد مصروفیت اور دیگر معاملات زندگی اتنی بیزی ہے، اتنے معاملات ہیں کہ ایک کے بعد ایک نیا چیپٹر کھل جاتا ہے، تو اپنے شوق کے لیے اور اپنے ذوق کے لیے وقت ہی نہیں ملا کرتا۔ پھر ارادہ کیا ہے، پھر آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اب یہ میری ملاقات کا جو سفر ہے یہ زیادہ باقاعدگی کے ساتھ جاری رہے گا۔ تو آج میں سب سے پہلے تو پھر ایک دفعہ تمام مسلمانان عالم کو آقا دو جہاں کی آمد کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میرا آج کا ٹاپک جو ہے وہ انتہائی مختصر ہے، اور لیکن بڑا ہی ایک معنی خیز بھی ہے، دقیق بھی ہے، پرمعنی بھی ہے، اور گہرائی والا بھی ہے، سمجھنے والا بھی ہے۔ کل یہ ہوا کہ عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خان جب اپنے بھائی سے ملاقات کے بعد باہر آئی اور اپنی پریس ٹاک ہمیشہ کی طرح وہ کر رہی تھی، تو ان کو کسی لڑکی نے انڈا دے مارا۔ یہ انڈا جا کے ان کے چہرے سے نیچے لگا، اور وقتی طور پہ ایک انہیں ہزیمت کا سامنا بھی کرنا پڑا، اور یہ ہزیمت ان کی نہیں تھی بلکہ پوری قوم کی ہزیمت تھی، کہ جب قوم اس حد تک گر جائے کہ وہ اپنے جو رہنما ہوتے ہیں یا وہ لوگ کہ جو ان کی ایک طرح سے ملک کی مختلف فورم کے اوپر نمائندگی کر چکے ہوتے، ان کے عزیز و اقارب کے ساتھ ایسا ہو تو اچھی بات نہیں، کسی کے ساتھ بھی ایسا ہو تو اچھی بات نہیں ہے۔ خان صاحب کی سیاست ایک طرف رکھ دیں تو وہ ملک کے بحیثیت کرکٹر ایک بہت بڑے ہیرو ہیں، اور ان کی وہ بہن ہے، ان کا احترام ضروری تھا، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے ساتھ ملک کی ہر بچی کا، ہر بہن کا، ہر بیٹی کا، ہر ماں کا احترام، چاہے اس کا تعلق کسی بھی پارٹی کے ساتھ ہو، وہ لازمی ہے۔ اور ہماری سیاست کے اندر جو یہ عدم برداشت کا ایک سلسلہ جاری ہے، اور آج سے نہیں جاری کہ ہم آج اس کو ہی رکھیں کہ یہ بہت بری بات ہوئی ہے انڈے کی، اس سے پہلے بے شمار واقعات ایسے ہوئے، اور بڑی لمبی تاریخ ہے یہ جو چلتی ہے اس طرح کی، ہمیں ماضی قریب کی تاریخ کا پتہ ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ ملک کی سیاست طبقاتی خطوط پہ استوار کی جائے، اور جہاں پہ صرف ایک طبقے کو ہی آگے آنے کا استحقاق ہو، وہ طبقہ کبھی پاکستان پیپلز پارٹی کی چھتر چھاویں، کبھی وہ طبقہ مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے، اور کبھی وہی طبقہ پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے آگے آئے گا، تو پھر ایک احساس محرومی پیدا ہوگا۔ اور احساس محرومی جو ہوتا ہے کسی بھی معاشرے کے اندر، سب سے بری چیز یہی ہے۔ جب احساس محرومی پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ کسی طبقے کو ہو، بڑے طبقات ہوتے ہیں، بڑے گروہ ہوتے ہیں ایک معاشرے کے اندر جن سے مل کے وہ معاشرہ بنتا ہے، جب یہ چیز پیدا ہوتی ہے تو پھر لامحالہ بات گالی گولی ڈنڈا اور وہاں سے لے کے انڈا یہاں تک بات آ جاتی ہے۔ اپنے اپنے ذہن کے مطابق ہر دوست جو ہے ویلاگر اس کے اوپر بات کر رہا ہے۔ مجھے اس پہ بس اتنا کہنا ہے آج کے ویلاگ کے اندر کہ عدم برداشت کی یہ روایت جو ہے نا، یہ ہم اس کو یہ کہیں کہ آج پی ٹی آئی کے ساتھ ایسا ہوا تو وہ نون لیگ والے کہیں کہ جی انہوں نے بھی خواجہ آصف کے منہ پہ سیاہی انڈیل دی تھی، اور انہوں نے بھی نواز شریف کو جوتا مارا تھا، اور یہ کہیں کہ انہوں نے یہ کر دیا، پھر اس سے بازی کی۔ یہ نہیں ہے اس کی وجوہات کے اندر شامل۔ یہ تو وہ طبقات ہیں جو اس وقت ہمارے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں، جن کی کلاس ایک ہی ہے،
ٹھیک ہے نا، یہ کلاس ایک ہے، بس گھوڑے ہیں مختلف جن کو کاریگر بدل بدل کے پیش کیا کرتے ہیں، اور عوام جو ہے وہ تماشائیوں کی مانند ہے۔ ایک آتا ہے تماشا لگانے والا، وہ ہر دفعہ ایک نیا جانور لے کے آتا ہے، ایک نئی ڈگڈگی لے کے آتا ہے، اور وہ ڈگڈگی بجاتا ہے، اور ہم تماشی اس کی ڈگڈگی کے سحر میں مبتلا ہو کر اور اس نئے جانور کی حرکتوں سے متاثر ہو کر اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں، اور پھر جو اس سے پہلے والا ڈگڈگی بردار ہوتا ہے اور پہلے والا جانور ہوتا ہے تو وہ ہمیں برا لگنے لگ جاتا ہے، یہ اچھا لگنے لگ جاتا ہے، جب نیا آتا ہے تو یہ برا ہو جاتا ہے۔ یہ ایک نا سانپ سیڑھی کا کھیل ہے ہمارے ملک کے اندر، اور 78 سالوں سے یہ جاری ہے۔ اس کو میں اس لیے سانپ سیڑھی کا کھیل کہہ رہا ہوں کہ یہ طبقاتی سیاست ہے۔ جب تک یہ بنیادی طور پہ یہ سیاسی طور طریقے نہیں بدلیں گے، یہ سسٹم نہیں بدلے گا، اور اس کو بدلنے کے لیے کوئی ایسی پارٹی مارز وجود کے اندر نہیں آتی بہت بڑی سطح پہ، کہ جو حقیقت کے اندر مزدوروں اور کسانوں کی اور اس معاشرے کے کچلے ہوئے طبقات کی ترجمانی نہیں کرے گی، اور جس کی لیڈرشپ جو ہے، اور جس کے تمام جو عہدیداران ہیں، بڑی بڑی سیٹوں پہ بیٹھنے والے لوگ، وہ عام لوگوں میں سے نہیں آئیں گے، تب تک یہ آپ یاد رکھیں یہ ہمارے اوپر یہی لوگ مسلط ہوں گے، کبھی پی ٹی آئی کے روپ میں، کبھی پیپلز پارٹی کے روپ میں، اور کبھی نون لیگ کے روپ میں۔ تو خدا را آپ یہ انڈوں اور ڈنڈوں کے چکر سے نکلیں، یہ کوئی ایشو نہیں، کوئی اتنی بات بڑی نہیں ہے۔ جب تک یہ طرز سیاست چلے گا، یہ سارا کچھ ہوگا، اسے بدلنے کی ضرورت ہے۔ مگر یاد رکھیے، اگر ہم نے اس کو نہ بدلا، ہم نے اس روش کو تبدیل نہ کیا، اور اگر ڈنڈے سے انڈے تک کا سفر اسی طرح جاری رہا، تو سب سیاسی رنڈے جو ہے نا وہ سارے ہی پھنڈے جائیں گے۔ سماعت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔